آج جس قرآن کریم سے ہمیں اور آپ کو راستہ حاصل کرنا چاہیے تھا، جس قرآن کریم سے کہ جب ہم اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہو ہمیں روشنی حاصل کرنا چاہیے تھا، آج ہم نے اسی قرآن مقدس کو، آج ہم نے اسی قرآن کریم کو مردوں کی مغفرت کا سامان بنا کر اپنی تاب میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم اسی وقت کھلتا ہے جب آئندہ سال شعبان اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور دکھ اس وقت اتنا ہوتا ہے جب قرآن کریم کے اوراق کو، قرآن کریم کے پنے کو، قرآن کریم کے صفحات کو دیمک لگ چکے ہوتے ہیں، کیڑے لگ چکے ہوتے ہیں، اور سال بھر کے بعد قرآن کریم پلٹا جاتا ہے۔ وقت بہت قلیل ہے، ابھی ہمارے درمیان خطابت کے لیے تشریف لائیں گے ملک ہندوستان کا مشہور و معروف ادارہ مدرسہ تجوید القرآن خیروا چمپارن، وہاں کے حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی حفظہ اللہ، میں ادب و احترام کے ساتھ حضور والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنے خطاب نیاب سے پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ پہلے تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ حضرت مفتی افتخار صاحب قاسمی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ۔ رضاکار حضرات آگے جو کرسیاں خالی ہیں ان سب کو پر کروائیں۔ جو رضاکار حضرات ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر ہیں سب کو آگے بیٹھانے کی کوشش کریں، آگے کی کرسیاں کو پر کریں۔ انشاءاللہ بہت بہترین انداز میں جلسہ پورے طور پر اپنے آخری انجام کو پہنچے گا، تب پہنچے گا جب ہم تمام لوگ مل کر کے ساتھ دیں گے اور تمام لوگ مل کر کے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ صرف ایک آدمی سے جلسہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں تمام ناظرین حاضرین اور تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے کی کرسیوں کو پر کریں، اور جو بھی رضاکار حضرات ہیں ادھر ادھر جو بھی افراد ٹہلے ان تمام کو آگے کی طرف بیٹھائیں تاکہ ہمارے مقررین حضرات کو کہنے میں بھی کوئی دقت نہ ہو۔ جب سامنے لوگ توجہ سے سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل و دماغ کے اندر بہتر اور اچھی بات کو ڈالتا ہے، اس لیے شانتی کا ماحول بنا کر کے رکھیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المبارك: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، آمین۔ یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، حب سنت یا الہی، حب سنت یا الہی، حب قرآن دے مجھے، حب سنت یا الہی، حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین اعنی نور ایمان دے مجھے، آمین۔
زندگی بھر خدمت قرآن ہو، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہا نور عرفاں دے مجھے، آمین، فہم قرآن دے الہا نور عرفاں دے مجھے، آمین۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز اور مقتدر علماء کرام، میری نگاہوں کے سامنے معزز سامعین اعظام اور پردے میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، بڑا مختصر سا وقت ہے، ہر ایک خطیب کے ساتھ، ہر ایک شاعر کے ساتھ پریشانی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جو متعینہ وقت مجھے دیا گیا ہے، وقت متعینہ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لوں، اور جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ مزید اللہ رب العزت کا فضل اور احسان یہ ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ایسی مبارک نشست میں بیٹھے ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ ان حفاظ کرام کے سروں پر دستار سجایا جائے گا، بلکہ یہ حفاظ کرام وہ ہیں جنہوں نے ایک نشست میں، اپنی بھاشا میں کہیں تو ایک بیٹھک میں، جنہوں نے قرآن کریم مکمل سنایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حافظ قرآن کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ ایک نشست میں بیٹھ کر قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الناس تک سنا لے۔ یہ دراصل اس حافظ قرآن کا کمال نہیں ہے، دراصل قرآن کریم پڑھانے والے اس استاذ کا کمال نہیں ہے، دراصل قرآن کریم پڑھانے کی طرف رہنمائی کرنے والے اس حافظ قرآن کریم کے والدین کا کمال نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اللہ رب العزت کا فیض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا فیض، اپنا انعام، اپنا اعزاز جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور میرے خیال سے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فیض ہے جو ان حفاظ کرام نے حاصل کیا ہے، جنہوں نے ایک بیٹھک میں قرآن کریم اپنے اساتذہ کرام کے روبرو مکمل سنایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو ان کے سینے میں تا حیات محفوظ رکھے، آمین، اور اس قرآن کریم کو ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے خاندان والوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی فضیلت اور حفاظ کرام کی فضیلت آپ نے حضرت مولانا نسیم اختر صاحب قاسمی جھوڑوا سے بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سے آگے بڑھ کر جہاں امت کوتاہی برت رہی ہے، جس میں مسلمان بہت حد تک پیچھے ہے، اس سے آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کروں، امید کہ آپ کے قلب و جگر میں اس ناچیز کی بات جگہ پکڑ لے۔ قرآن مقدس کی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس آیت کے بارے میں آپ نے بے شمار فضیلتیں اور اس آیت کی تشریحات کے تعلق سے بے شمار روایتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اس آیت کے تعلق سے علماء کرام کے بیانات آپ نے بے شمار سنے ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو سب سے پہلی وحی ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جبرائیل امین کے ذریعے سے سب سے پہلے غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تھا، یہ وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے، دماغ یہ کہتا ہے، انسان کا تصور یہ کہتا ہے کہ جس ماحول میں، جس خاندان میں، جس معاشرے میں اور جس سماج میں اور جس خطرناک اور بھیانک پس منظر میں اس آیت کریم کا نزول ہوا تھا، دراصل عقل یہ کہتی ہے کہ اس وقت میں کسی دوسری آیت کا نزول ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جس وقت اقرأ بسم ربک الذی کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت زمانے کا ماحول یہ تھا کہ وہاں زناکاری عام تھی، زمانے کا ماحول یہ تھا کہ وہاں بدکاری عام تھی، زمانے کا ماحول یہ تھا کہ وہاں بچیاں زمین میں زندہ دفن کی جاتی تھی، زمانے کا ماحول یہ تھا کہ وہاں شراب نوشی عام تھی۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جو برائیاں اور وہ جو خرابیاں معاشرے میں گھر کر گئی ہیں، سب سے پہلے انہیں ختم کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ان سب کو بالائے طاق رکھ کر، ان سب کو پس پشت ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، اے محمد پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، اے محمد پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ دراصل اس بھیانک ماحول میں اقرأ کی چوٹ اور ببانگ دہل، اقرأ کا اعلان یہ بتا رہا ہے کہ حالات کتنے سنگین کیوں نہ ہو، حالات کتنے سنجیدہ کیوں نہ ہو، برائیاں کتنی ہی سماج میں کیوں نہ پھیلی ہو، لیکن اگر اس معاشرے میں، اس سماج میں تعلیم آ جائے گی تو پورا کا پورا معاشرہ پاکیزہ اور مقدس ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد سب سے پہلے پڑھیے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس زمانے کو زمانہ شرابی نہیں کہا جاتا ہے، اس زمانے کو زمانہ چغلخوری نہیں کہا جاتا ہے، اس زمانے کو زمانہ زنا نہیں کہا جاتا ہے، اس زمانے کو زمانہ بدکاری نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس زمانے کا نام ہے زمانہ جاہلیت۔ ساری خرابیاں موجود ہیں، ساری خرابیاں اس معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ساری خرابیوں کو چھوڑ کر اگر اسے کسی چیز کا نام دیا گیا ہے تو اسے جہالت کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس جہالت کی کاٹ میں اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرأ کی نازل ہوئی ہے۔ یہ دراصل پیغام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کہ اگر کسی معاشرے میں تعلیم آ جائے، کسی معاشرے میں علم آ جائے، کسی سماج میں علم آ جائے تو ساری کی ساری خرابیاں اس معاشرے سے ختم ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اقرأ کا حکم دیا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ اور دکھتے دل کے ساتھ میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں اور آپ کے دل کو ٹٹولنا چاہتا ہوں۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ حفاظ کرام تیار ہو رہے ہیں، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ مدارس میں اضافہ ہو رہا ہے، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ حفاظ کرام کی ٹیم تیار ہو رہی ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں نے قرآن کریم کو حفظ تک محدود کر دیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم 1 شعبان سے لے کر 15ویں شعبان تک قرآن خوانی میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم صرف تراویح میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم صرف تعویذ گھنٹے اور جھاڑ پھونک کی کتاب ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم صرف اور صرف مردوں کی مغفرت کے لیے ہے۔ لیکن مسلمانوں نے یہ کبھی نہیں سمجھا کہ یہ قرآن کریم مردوں کی مغفرت کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم زندوں کی راہ ہدایت ہے، یہ قرآن کریم زندوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج جس قرآن کریم سے ہمیں اور آپ کو راستہ حاصل کرنا چاہیے تھا، جس قرآن کریم سے کہ جب ہم اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہو ہمیں روشنی حاصل کرنا چاہیے تھا، آج ہم نے اسی قرآن مقدس کو، آج ہم نے اسی قرآن کریم کو مردوں کی مغفرت
مغفرت کا سامان بنا کر اپنی تاق میں بند کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ قرآن کریم اسی وقت کھلتا ہے جب آئندہ سال شعبان اور رمضان کا مہینہ آتا ہے. اور دکھ اس وقت اتنا ہوتا ہے جب قرآن کریم کے اوراق کو، قرآن کریم کے پنے کو، قرآن کریم کے صفحات کو دیمک لگ چکے ہوتے ہیں، کیڑے لگ چکے ہوتے ہیں، اور سال بھر کے بعد قرآن کریم پلٹا جاتا ہے. حضرات گرامی، مجھے معاف کرنا اگر قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک ہے اور قرآن کریم کے ساتھ یہ دوہرا رویہ ہے تو پھر اگلے دنوں کے لیے تیار رہو. آج تو ہم نے ایک شخص سے سنا ہے کہ جس نے کہا کہ قرآن کریم سے 26 آیتیں ہٹا دی جائے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا یہ عمل، اس کی یہ بات بے تکی بات ہے. اس لیے کہ جیسا چیلنج آج نہیں بلکہ آج سے 1450 سال پہلے بھی قرآن مقدس کو آ چکا ہے. اور قرآن کریم نے خود اس لفظ کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل. کفار و مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے محمد اس کے بدلے میں کوئی دوسرا قرآن لے آئیے یا پھر اسی میں کچھ رد و بدل کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی جانب سے اس میں کچھ بھی رد و بدل نہیں کر سکتا. تو دراصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے قرآن کریم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات کرتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ 26 آیتیں ہٹیں گی یا نہیں ہٹیں گی، بلکہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہو اور فرما دیا ہو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو پھر آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سنجیدگی کے ساتھ سوچئے کہ بھلا وہ کلام اللہ جو اللہ کی کتاب ہے، وہ کلام اللہ جو اللہ کا قرآن ہے، وہ کلام اللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی سب سے آخری کتاب ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے سب سے آخری پیغام ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کریم کا ایک مقطع، اس قرآن کریم کا ایک زبر اور اس قرآن کریم کا ایک زیر اور پیش آگے پیچھے کیا جائے؟ یہ دراصل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ جو دوہرا رویہ اختیار کیا ہے اور ہم نے یہ خاص کر لیا ہے کہ قرآن کریم صرف اور صرف ثواب کی کتاب ہے. آج میں آپ کو صرف ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، اور آپ لکھ کر اپنے گریبان میں باندھ لیجئے، مائیں اور بہنیں اپنے پلوں سے باندھ کر لے جائیں کہ قرآن کریم صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے ایک عالمی کتاب ہے، ایک آفاقی کتاب ہے، ایک انقلابی کتاب ہے. اور قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ جو جب عرب معاشرے میں آیا، عرب بدوؤں کے درمیان آیا، عرب تاجروں کے درمیان آیا، عرب گواروں کے درمیان آیا، عرب جاہلوں کے درمیان آیا، تو قرآن کریم نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں ان کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم اس کے لیے مثال بن گیا. اور اس زمانے کے اہل عرب کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہے. اور انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. تو دراصل قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، قرآن کریم آفاقی کتاب ہے، قرآن کریم ایک تاثیر والی کتاب ہے، اور آج بھی وہی تاثیر قرآن کریم میں باقی ہے جو تاثیر آج سے 1450 سال پہلے تھی. اس لیے حضرات گرامی میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اس بات پر اپنا سینہ فخر کے ساتھ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے اور سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، لہذا اس کا اپوزٹ سائڈ جو آپ کے دکھتے رگ پر ہاتھ رکھنے کے لیے کافی ہے اور اسے تسلیم کرنا پڑے گا. بہت تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان ساری کتابوں میں سب سے زیادہ بے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے. سب سے زیادہ بے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے.
اس لیے حضرات گرامی آپ اپنے معاشرے کے درمیان ایک ایسا سسٹم تیار کریں کہ جس میں لوگوں کو جوڑا جا سکے، انہیں قرآن کریم کا ترجمہ بتایا جا سکے، انہیں سکھایا جا سکے، سمجھایا جا سکے۔ میں اہل مدارس سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ چھوٹا چھوٹا لٹریچر چھپوائے، چند آیتوں کی تفسیریں، چند آیتوں کی تشریحیں چھپوائے اور اس کو کتابچے کی شکل میں لوگوں کے درمیان بانٹے، ہندی میں ٹرانسلیٹ کرے، انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے۔ جو عربی پڑھنا نہیں جانتے، جو اردو پڑھنا نہیں جانتے، انگلش پڑھنا جانتے ہیں، ہندی پڑھنا جانتے ہیں، ہر ایک زبان میں قرآن کریم کے ترجمے موجود ہیں۔ دراصل قرآن کریم اللہ رب العزت کی جانب سے ایک پیغام ہے، ایک خط ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو پھر ہمیں قرآن کریم کا ٹرانسلیٹ پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ آپ جس زبان میں پڑھ سکتے ہیں، ہر زبان میں قرآن کریم کے ترجمے دستیاب ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن کریم کے ترجمے کی طرف، قرآن کریم کی تفسیر کی طرف، قرآن کریم کی تشریح کی طرف پہل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن بچوں نے ایک نشست میں قرآن کریم مکمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حافظ قرآن کو قبول فرمائے اور ان کے صدقہ طفیل میں ان کے والدین کو قبول فرمائے اور ان کے والدین کو نجات، ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اس ادارے کے بانی جناب قاری انعام الحق صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دنیا اور رات چوگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو کچھ بات ادھوری سی کہی ہے میں نے، یوں تو کچھ بات ادھوری سی کہی ہے میں نے، اگر عمل ہو جائے تو مکمل ہے بیان میرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔